ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر مجھے چڑھتے سورج کی قسم ہے، مجھے ضحیٰ کے وقت کی قسم ہے، مجھے ناشتے کے ٹائم کی قسم ہے۔ اور مسلمانوں علماء بیٹھے ہیں، علماء سے پوچھ لینا پروردگار عالم جو قسم اٹھاتے ہیں یہ قسم بطور گواہ کے ہوتی ہے؟ قسم کیا ہوتی ہے؟ اور میرا تو گلا خراب ہے، تہاڈا بھی خراب ہے، ٹھیک ہو نا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے میرے پیغمبر یہ کہہ رہی ہے، چھوڑ دیا اس نے، فرمایا میں یہ قسمیں کھا کے یعنی میں ان کو گواہ بنا کے قسم کھاتا ہوں، ماں ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ جو ہے وہ تجھ سے کہیں ناراض ہوا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کیجیے، غم نہ کیجیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج کی گھڑی سے کل والی گھڑی بہتر ہوگی۔ میرے پیغمبر آج کے دن سے آنے والا کل آپ کا روشن اور مستقبل جو ہے وہ آپ کا بڑا تابناک ہوگا۔ نہ میرا پیغمبر فکر نہ کیجیے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے پیغمبر میں آپ کو جو گھڑی آج گزر رہی ہے آنے والی گھڑی آپ کی بہتر ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا پروردگار آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیغمبر میں جو دین دو کو دوں گا تو اس دین پہ راضی ہو جائے گا، میں تجھے جو اصحاب دوں گا تو ان اصحاب پہ تو ان اصحاب پہ راضی ہو جائے گا، میں جو تجھے ازواج دوں گا تو ان ازواج پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں جو کچھ بھی تجھے دوں گا تو راضی ہوتا چلا جائے گا۔ مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو یہی رکھو، یہی رکھو، میرے نبی کے یاروں میں ایک میرے نبی کا یار ہے جس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ، محبت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا یہ جملہ دیکھنا، یہ جملہ دیکھنا، یہاں پروردگار عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ذرا ادھر سے آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں، رب ذوالجلال اس سورت سے پچھلی سورت میں آ جاؤ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ میں آ جاؤ۔ پروردگار عالم اوپر دو طبقے کا یہ تذکرہ تقابل ذکر کر رہے ہیں، اب جو دو چیزوں کا، دو قسم کے لوگوں کا اللہ پاک تقابل ذکر کر رہے ہیں، اس تقابل کے ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدیقیت کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، میرے پیغمبر کی غلامی میں اتنے اعلیٰ درجے پہ پہنچا ہے کہ پروردگار عالم اللہ اپنی نارے کتاب میں فرماتے ہیں اے لوگوں
سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے یہ اتقا بچا لیا جائے گا۔ ہے اس کی صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا یہ اپنا مال دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، لیکن اس لیے نہیں اس پہ کسی نے احسان کیا ہے، نا نا نا، یہ اپنا مال دیتا ہے، اس کا کسی پر احسان نہیں ہے۔ پھر مولا کیوں خرچ کرتا ہے اپنے مال کو؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وجہ ربہ الأعلیٰ، یہ تو صرف اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مسلمانوں اس نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک دن آپ نے مرض الوفات سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس کے احسان تھے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، ایک صرف ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہ چکا سکا۔ میں نے اپنے رب سے کہا ہے میرا رب ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن چکا دے گا۔ اس کے لیے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ۔ ذوق بن جائے نا قرآن والا، اللہ کرے ہمارا سب کا بن جائے آمین۔ اصل بدقسمتی یہ ہے کہ منبر کا وارث کس کا وارث ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں نا۔ تو انبیاء کے وارث کا کام ہے جس کی میراث آپ کو ملی ہے نا، وہ مورث جو ہے نا وہ جب بھی بحث کرتا تھا تو قرآن سے کرتا تھا۔ کس سے؟ ذرا زور سے بولو۔ وہ کس سے؟ کہانیاں، کشفیں، جی خوابیں اور موضوع کہتے روایتیں نہیں سناتا تھا۔ کیا سناتا تھا؟ کیا سناتا تھا؟ اگر یہاں سے یہ چیز سنانے لگ جاؤ، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لینا، اگر منبر و محراب کا وارث واعظ میں، تقریر میں، بیان میں، خطبے میں اللہ کی کتاب کو مقدم رکھ دے، اس ملک سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ بہت آسان سا نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے، لیکن بہرحال چلو ذوق ہو نا ذوق۔ اب ادھر کیا کہا تھا اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ادھر صدیق اکبر کے لیے فرمایا ہاں ابو بکر یہ جو خرچ کر رہا ہے اللہ کے پیغمبر پہ، اللہ کے دین پر، اس کی ترویج میں، اس کی اشاعت میں، توحید کی اشاعت میں، سنت کی اشاعت میں، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابو بکر میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے انگلی اٹھائی ہے، میرے پیغمبر کو تکلیف دی، اللہ نے تسلی کے لیے سورۃ ضحیٰ نازل کر دی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، مکے والوں کو اعلان کرتے ہیں اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر پیغام دیتے ہیں لوگوں میرا پیغام یہ ہے لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، کار ساز کوئی نہیں ہے، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے، مصیبتیں ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، دکھوں میں کام آنے والا ذرا مزے سے بول دو کوئی اور ہے؟ چلو جن کا ہو تو وہ تو کہے نہ صحیح، جن کا نہیں ہے وہ تو کہے کوئی نہیں ہے، کہ مصیبتوں کو ٹالنے والا اس کے سوا اور آئی بلاؤں کو ٹالنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نفع کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مکے میں صدا بلند ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب
مکے والوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد مکے کی گلیوں میں کہنے لگے قرآن کہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ رات ختم ہو رہی ہے، بالکل آخری آیت ہے سورۃ رات کی 13ویں پارے کے اندر اللہ لا رحم کتاب فرماتی ہے، مکے والے کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ کافروں نے آواز بلند کرنے لگ گئے تو رسول نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے، تو رسول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم زدہ ہوا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جلدی جا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے میرا پیغام دے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکے والے کہتے ہیں لست مرسلا مرسلا، وہ کہتے رہے نا ذرا جا جبریل میرا پیغام بھی دے، وہ کہتے رہے میں رب جو کہتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم انکا، یہ تو یاد نے نا یاسین تھا، آج اس دا روح نہ نکلے پڑھ لیندے ہو۔ عجیب اتفاقات ہیں لوگوں کے، اوکے یاسین روح نہ نکلے تو یاسین پڑھو روح جلدی نکل جاتی ہے۔ اور مسلمانوں خدا کا واسطہ ہے، سورت یاسین قرآن کا دل ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قرآن کا دل، ذرا زور سے کہہ دو۔ اور مسلمانوں ہمارے اس جسم میں سب سے اعظم اور رئیس جسم کا حصہ دل ہے، کون ہے؟ دل ہے۔ اللہ نے دل والی صورت جو قرآن کا دل تھا مردوں کے روح نکالنے کے لیے ڈالی تھی، کیسی تقسیم کر دی ہے تم نے، کہاں تقسیم کرتے پھرتے ہو؟ اب وقت نہیں ہے، موضوع رہ جاتا ہے، موضوع رہ جائے گا۔ یہ قلب القرآن ہے، کیوں اس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے اس کو قلب قرآن؟ بتا دوں؟ پھر تو مردوں پہ نہیں پڑھو گے نا، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کی بات نہیں، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں تو کہتا ہے اس مبین پہ یوں کرنا ہے، 7 مبینیں آتی ہیں بٹی صاحب، 7 مبینیں آتی ہیں، اس مبین پہ یہ کرنا ہے، پھر پیچھے سے آنا ہے، پھر پیچھے سے آنا ہے، اگلی مبین پہ پھر پیچھے سے آنا ہے۔ سنو مسلمانوں، کیوں اس کو قلب قرآن کہا گیا؟ اس لیے اس کو قلب قرآن کہا گیا، دل اعضاء میں اعضائے رئیسہ ہے، سورتوں میں یاسین قرآن کا اعضائے رئیسہ ہے، اس لیے کہ اس میں مسئلہ میرے رب نے سب سے اعلیٰ بیان کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ مسئلہ ہے کون سا؟ کون سا مسئلہ؟ سنو، قرآن کہہ رہا ہے ایک بستی ہے، 2 مرسل آئے، انہوں نے قوم کو سمجھایا، قوم نے نہ مانا، ایک تیسرا آیا، اس نے سمجھایا، قوم نے نہ مانا، اب قوم ان اللہ کے بھیجے ہوں کے خلاف ہوئی، ان کو مارنے پہ تل گئی، قوم ادھر اس پہ تلی۔ اس بستی میں ایک درخان رہتا تھا، آپ لوگ درخان کہتے ہو، لوہار، وہ رہتا تھا، اس کو کسی نے بتایا، وہ شہر سے آیا، جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا، او میری قوم کے لوگوں، ان اللہ کے بھیجے ہوں کے پیچھے چلو، یارو ان کی مانو، من لا یسألکم اجرا،
کھانا بھی نہیں مانگتے ہیں اور تم سے کچھ نہیں با بھی نہیں مانگتے, اجر مزدوری بھی نہیں مانگتے, اتنا بھی نہیں کہتے ہم جو بیان کریں تو تم واہ واہ کر دو. نانا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. اب وہ کھڑا, وہ کہتے اچھا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے وما لیا لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی ذل فی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون. میں اس کا خلاصہ ذکر کر, وہ کہتے ہیں اگر وہ پروردگار رحمان ان یرید الرحمن بضر, اگر وہ ارادہ کر لے تیرے پاؤں میں ادنا سے ادنا کم سے کم درجے کی کوئی تکلیف پہنچانے کا, یا تیرے پاؤں میں کانٹا چبھونے کا, یا چیونٹی لڑانے کا, کاٹنے کا, اگر وہ ارادہ کر لے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور وہ سفارشی بن جائے, اللہ فرماتے لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, ان سب کی سفارشیں ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے جتنی بھی آئی ہوئی اس کی طرف سے بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. یہ مسئلہ بیان کیا گیا, یہ مسئلہ بیان کیا گیا. اس مسئلے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہے اس سورت کو قلب القرآن کہا جاتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا, وہ مکے کی گلیوں میں کہتے ہیں لست مرسلا. پروردگار عالم نے فرمایا, تسلی دیتے ہوئے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے حکمت سے پر قرآن کی, میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں پر حکمت قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں انکا لمن المرسلین. وہ کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے, میں قرآن پر حکمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو میرا رسول ہے. تسلیاں کون دے رہا ہے؟ یہ میرے پیغمبر کا مقام ہے. مسلمانوں صلی اللہ علیہ وسلم کا, مکے والے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسئلہ توحید سناتے ہیں. مسئلہ توحید بڑا اوکھا مسئلہ, بڑا اوکھا. وہ مسئلہ توحید سمجھاتے ہیں, آپ مسئلہ توحید بیان کرتے ہیں. وہ علیاذ باللہ آپ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے غلط قسم کے القاب استعمال کرتے ہیں, ایسے جملے استعمال کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں علیاذ باللہ خاتم بدن, کبھی کہتے ہیں یہ ساحر ہے, کبھی کہتے ہیں مجنون ہے, کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے. جی نہیں, العیاذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے. ہر وقت جہاں پہ ہوتا ہے جو کچھ بھی بیان کرے ساتھ میں کہتا ہے لا الہ. معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بیان کرنے والے کو اتنا بیان کرنا چاہیے کہ لوگ اس کو پاگل کہنے لگ جائیں. اتنا بیان کرنا چاہیے اس مسئلے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی مسئلہ کہتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. اللہ کی لاریب کتاب ہے, سورت
سورت صافات ہے، سورت صافات ہے، دوسرا غالباً رکوع ہے سورت صافات کا۔ رب ذوالجلال فرماتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور کچھ نہ کہا، کچھ بھی نہ کہا، صرف کیا کہا؟ اذا قیل لہم، جب کہا ان سے، کیا کہا؟ لا الہ، پڑھو او مسلمانوں، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، معمولی کلمہ نہیں ہے۔ آپ لوگ شرم کر رہے ہیں اس کے پڑھنے میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک دن اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کیا، میرے مولا مجھے کوئی اپنی یاد کے لیے کلمے بتا، کیا پڑھا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا پڑھا کر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا میرے پالن ہارا، یہ تو سارے پڑھتے ہیں نا، میں تو تیرا نبی ہوں، کوئی الگ تھلگ ذکر دے دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے کلیم کیا سمجھتے ہو، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو لا الہ الا اللہ، ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں رکھ دو، ایک طرف وہ ہو، ایک طرف ساتوں آسمان و زمین، یہ ایک پلڑے میں ہوں، لا الہ الا اللہ والا کلمہ اتنا وزنی ہے، یہ جھک جائے گا، یہ اٹھ جائے گا۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ، گونج آنی چاہیے خدا کے گھر میں، لا الہ الا اللہ، یہی ایک کلمہ کا یستکبرون، اکڑ گئے، تکبر کرنے لگ گئے، نتھنے پھلا لیے، سلوٹیں بدل گئیں، چہرے پہ تغیر آ گیا، غصے میں آ گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کیا ہم ان لات و عزا منات و حبل کو چھوڑ دیں؟ کس کی وجہ سے؟ لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر علیہ باللہ، ایک مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ جب یہ جملے کہے فرمایا میرے پالن ہارا، میں تیری توہین کا تذکرہ کرتا ہوں، یہ مجھے پاگل کہنے لگ جاتے ہیں علیہ باللہ، میں قرآن سناتا ہوں، یہ مجنون کہنے لگ جاتے ہیں علیہ باللہ، میرے پالن ہارا کیسی قوم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا والے تو مجنون کہتے ہیں علیہ باللہ، ذرا سن میں ان کے جواب میں کیا کہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے اللہ کے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نا میرا پیغمبر مجھے قسم ہے قلم کی، جو کچھ قلم لکھتا ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ بے مجنون نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں اوپر چونکہ قلم کا ذکر آیا اس نسبت سے جملہ کہہ دیتا ہوں، خدا کی قسم یہ تو اتنی بڑی عقل والی ہستی ہے، قلم ان کی عقلی باتوں کو لکھتے قلم کو ان کے عقل کی مدح کرتے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، اور وہ کہتے ہیں الیاذ باللہ، کیا جملے کہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ تو وہ روشن چہرہ ہے، اس کو دیکھ کر لوگ اپنے مستقبل کی روشنیوں کو پاتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بے مجنون، میرے بھائیوں یہ ہے مقام محمد صلی اللہ
اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسا جملہ کہہ دے کہ آپ کے قلب منور پر، قلب مطہر پر، قلب مقدس پر اگر کہیں غم آ جائے تو میرا رب تسلی دیتا ہے۔ تسلی بھی کس سے دیتا ہے؟ کس سے دیتا ہے؟ قرآن سے دیتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنی لارے کتاب میں ارشاد فرمایا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے آپ کا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو باتیں کرتے ہیں، کبھی کیا کبھی سارا یعوذ باللہ، ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میں جانتا ہوں۔ میں مولانا حسین علی نے بڑا خوبصورت معنی کیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ۔ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی بولی میں، پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں آتی کہ نہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں ڈاڈا جانتا ہوں، میں اے بولی سمجھیں دے ہو، میں ڈاڈا جانتا ہوں میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے بما یقولون، یہ جو آپ پر کہتے ہیں وہابی ہے، نیڑے نہ لگائے، بما یقولون، میرے پیغمبر اگر یوں کوئی کہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دل کی تسلیوں کا علاج بھی اس نے بتایا، دل کی تنگیوں کا علاج بتایا میرے پروردگار عالم نے۔ آپ بھی سنیں، قرآن میں علاج ہے، وہ یہ شفا والی کتاب ہے نا، لیکن پڑھنے کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ہے، تساں تا گٹ بدھی ودے ہوندے تھے، یہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ اور میرے بھائیوں پروردگار عالم اراد فرما رہے ہیں دل تنگ ہو جائے، دل کی تنگیوں کا علاج، فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ فسبح، دل تنگ ہو جائے تو کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیحیں پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ تسبیح کا معنی جانتے ہو؟ او بھائیو، یہ جو 100 منکوں والی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ ہے مسبحہ، یہ مسبحہ ہے، تسبیح نہیں ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کا پہلے معنی یاد کر لو۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے تنزیہ اللہ تعالی اما لا یلیق بشانہ، ہر اس چیز سے جو اس کے شایان شان نہ ہو اس سے اللہ کو پاک سمجھنا، یہ معنی ہے فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کر پڑھیا کر اپنے پروردگار کی، کہا کر سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، جو اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، مومن موحد کے لیے اللہ اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ فسبح بحمد ربک، کہا کر میرا پیغمبر سبحان اللہ، کہو میرے بھائیو سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دل کی تنگیوں کا علاج ہے، دل کی ڈپریشن نہیں ہوگا،
فسبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مانا؟ مولا تو نقصوں سے پاک ہے، تو عیبوں سے اونچا اونچا، تو عیبوں سے، تو کمزوریوں سے، تو اولاد سے، تو بیوی بچوں سے، تو محتاجیوں سے. اللہ تیرا خاندان، تیرا قبیلہ، تیری اولاد، نہ تیرا کوئی باپ، نہ تیرا کوئی بیٹا، نہ تجھ سے کوئی، نہ تو کسی سے. سبحان، کمزوریوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، نقصوں سے پاک ہے. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے میں نے اور بھی کرتے چلے جاؤ، لیکن ججتا چھجتا ڈھکتا پھپتا مانا راجی کون سا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ. کہو اللہ تو شریکوں سے، ذرا زور سے، اللہ تو شریکوں سے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. کیا دلیل ہے یہ معنی کرنے کی؟ دلیل کیا ہے مسلمانوں؟ دلیل یہ ہے رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. پاک ہے اس کی ذات اما، یہ ماں جو ہے نا ماں، اس ماں کو سمجھو. اما یشرکون، ان ہستیوں سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں. سبحانہ حتی للانتہاء الغایہ، اور شرح میں تعامل میں ہے. لیکن مسئلہ بڑا مزے کا ہے. 2 دن آؤ اور تیسرے دن مولوی بن کے چلے جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کب تک میرا پیغمبر میری عبادت کرتا ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. الیقین بمانے موت ہے. اٹھاؤ تفسیر قرآن کی ساری اٹھا لو، کسی کی قدغن نہیں لگاتا فلانے علماء کی نہ لو. جتنے دنیا میں علماء مفسر گزرے ہیں سب کی تفسیریں اٹھاؤ. وہ کہتے ہیں موت تک عبادت کرتا رہے. کیوں؟ ہاں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. موت کے بعد بندہ عبادت کر سکتا ہی. ادھر ہو یا کہیں چلے گئے ہو؟ اوکھا مسئلہ آ گیا. او بھائی یہ کسی اور کی بات نہیں ہے. کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ. جب انسان پہ موت آ جائے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. وہ اٹھ کے وہ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، سامنے بچی کھڑی ہو اس کی اپنی اور اس پہ موت آ جائے اور وہ رو رہی ہو، یہ اس کے سر پہ ہاتھ تو تسلی کا رکھ لیتا ہے نا. اور سچی بات بتانا، اس کے سر پہ ہاتھ تھے، بیٹا چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، بس تھوڑی دیر کے بعد تم آ جانا، تمہارا ابو تمہاری ساری سن لے گا. او میرے بھائی وہ ہاتھ، چلو اس کے اپنے وجود پہ مکھی بیٹھ جائے اڑا لے گا نا. اور سچی بتانا، یہاں خدا خانہ خدا میں بیٹھے ہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عرض کرنا چاہتا تھا میرے بھائیوں، پروردگار عالم نے جب بھی کہیں میرا نبی مغموم ہوا، یہ مقام محمد صلی اللہ اللہ نے اوپر سے تسلیاں نازل فرمائی. کس کی صورت میں؟ قرآنی آیات کی صورت میں. تو پہلی آیت میں ہے انا آتینا کل ہم نے آپ کو کوثر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی کا صحابی ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، جس کے لیے میرے آقا نے قرآن کی علم کے لیے دعائیں کی تھیں تہجد کے وقت. وہ صحابی ہے، وہ میرے پیغمبر کا صحابی. کہتا ہے
الکوثر، کوثر بمانے خیر کثیر ہے، ایک وہ کوثر جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرنا، وہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، زور سے کہہ دو آمین۔ پینے کی تمنا ہے نا سب کے دل میں، لیکن تسی آکھو منرل واٹر جے ملدا پیا کیڑی لوڑ ہے؟ ساڈے کول تے بہن جی دکاناں کھلیاں پیاں، ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہے، اور میرا ایمان ہے آپ انشاءاللہ آپ سب کے دل میں تمنا ہے، اور اللہ ہم سب کو نصیب بھی فرمائے۔ دل میں تمنا ہے اس حوض کوثر کا پانی، اللہ اکبر، ہوئے 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 ہوئے، 1:41 ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں چھیکڑی بات کرتا ہوں، جس کے دل میں ہے اس حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہو جائے، میرے بھائیوں سن لو، دل کی تختی پہ لکھو، اس حوض کوثر کا پانی پینا تب نصیب ہوگا جب دنیا میں اس کوثر سے پانی پیو گے۔ تو بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ اس کوثر، یہ معنی کیا ہے، مفسرین نے معنی کیا ہے کہ کوثر کا معنی قرآن ہے، یہ دنیا میں حوض کوثر ہے، اس دنیا میں اس کوثر کا پانی پیو، انشاءاللہ اللہ اس کوثر کا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے گا۔ فصلی لربک وانحر، یہ ہے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان شانئک ھو الابتر۔ یہ جو بے ایمان دنیا میں ہے، فرانس یا کہیں کے بھی دیوس کہیں کے، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، خاکم بدہن۔ اور بے ایمانو، اگر کوئی دنیا کا بندہ چاند نکلا ہوا ہو، چاند پہ تھوکنے لگے، اوپر تھوکے بھی صحیح، مجھے ایمان سے بتانا تھوک چاند پہ جائے گی یا اپنے منہ پہ گرے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرانس کے دیوسوں اور دنیا کے دیوسوں جو میرے نبی کے خاکے بناتے ہو اور ان کو آویزہ کرتے ہو سرکاری عمارتوں میں، خدا کی قسم میرے تو پروردگار نے قرآن میں کہہ دیا، ان شانئک ھو الابتر، میرا پیغمبر غم نہ کر، ان کا نام و نشان مٹا دوں گا، تیرا تذکرہ تو دنیا میں، تیرا تذکرہ اذانوں میں، تیرا تذکرہ اقامتوں میں، تیرا تذکرہ اذانوں میں، تیرا تذکرہ کلمے میں، تیرا تذکرہ ابراہیم کی دعاؤں میں، تیرا تذکرہ عیسیٰ کی بشارتوں میں، میرے پیغمبر تیرا تذکرہ قبر میں، تیرا تذکرہ برزخ میں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اول سے آخر انسان موجود ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے سارے انبیاء موجود ہوں گے، از آدم تا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، پہلا انسان بھی ہوگا، آخری انسان بھی ہوگا۔ اس قیامت کے بھرے میدان میں اللہ کا پاک نے فرمایا جب ساری دنیا پریشان ہوگی، حضرت آدم کے پاس جائے گی، وہ فرمائیں گے لست لہا، حضرت نوح کے پاس جائے گی، لست لہا، ابراہیم کے پاس جائے گی، لست لہا، حضرت موسیٰ کے پاس جائے گی، لست لہا، حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی، لست لہا۔ ہاں جب دنیا ادھر سے واپس آئے گی، میرے آقا کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، میرے پیارے پیغمبر فرمائیں گے اور تم کہاں چلے گئے تھے؟ یہ تو منصب میرا ہے، آنا لہا۔ پھر پوری قیامت کے میدان میں ساری کائنات، سارے انسان، سارے نبی، سارے ولی، سارے غوث، سارے قطب، سارے ابدال، سارے زندے جتنے بھی تھے، سارے کے سارے اس بھرے میدان میں کہیں گے واہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے میرے نبی کو بنایا ایسا ہے جو ان کے بارے میں
کوئی نازیبا جملہ کہے گا خدا اس کی نسل کو کاٹ کے رکھ دے گا قیامت کی صبح تک۔ میرے نبی کا دین بھی باقی ہے، میرے نبی کی شریعت بھی باقی ہے، میرے نبی کا نام بھی باقی ہے۔ اس نام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، میرے نبی کا نام نہیں مٹ سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کہتا ہوں، یہ آپ کی مسجد میں بڑی خوبصورتی سے کام ہوا ہے، ہاں ایک خوبصورتی رہ گئی ہے، یہ اس کی تبدیلی کی خوبصورتی ہے۔ میں چاہتا ہوں، آج میں نے جا کے دیکھا بڑا خوبصورت کام ہوا ہے میرے بھائیوں، ہونا چاہیے، یہ خیر کا کام ہے۔ میں سب کو دعوت دوں گا، سب کو دعوت دوں گا، اس کار خیر میں ضرور شرکت کریں، ضرور شرکت کریں، ضرور شرکت کریں۔ اللہ عمل کی